السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوستو، نماز کی فرضیت اس سے کسی کا انکار نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کا فرمان بالکل واضح ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ لیکن دوستو، بات کرنی ہے فرض نماز کے تعلق سے۔ فرض نماز میں جب کسی کا رکعت چھوٹ جاتا ہے، ایک رکعت یا دو رکعت، یعنی کوئی مسبوق ہو جاتا ہے، تب ایسے شخص نماز کو کیسے مکمل کرے گا، کیسے پورا کرے گا، اس کو لے کر عام طور پہ عام الناس جو عام لوگ ہیں ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں، اور اس نماز کو بغیر کسی سے سیکھے، بغیر جانے، نہ علمی کی بنا پہ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں۔ دوستو، اس لیے آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ کسی کا کچھ رکعت چھوٹ جائے، ایک رکعت ہو یا دو رکعت ہو یا تین رکعت، یہاں تک کہ چار رکعت بھی چھوٹ جائے، تو کیسے نماز کو امام صاحب کے سلام پڑھنے کے بعد نماز کو پورا کرے گا۔ یار دوستو، فجر میں دو رکعت ہے، اس میں تو بالکل آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ایک رکعت چھوٹتی ہے تو ایک رکعت مکمل کریں گے، امام صاحب سلام پھیریں گے، اٹھنے کے بعد ہم ثنا اور جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دو سجدے کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اگر دو رکعت چھوٹتی ہے، جیسے نماز دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اسے مکمل کریں گے، تو فجر میں کوئی دقت نہیں ہے۔ رہی بات کسی کو چار رکعت والی نماز، یعنی ظہر ہو، عشاء ہو، عصر ہو، چار رکعت کی نماز ہوتی ہے، اس میں تین رکعت چھوٹتی ہے، دو رکعت چھوٹتی ہے، ایک رکعت چھوٹتی ہے، تو اس نماز کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کیا اس کا صحیح راستہ ہے؟ یعنی دوستو، اگر کسی کا ایک رکعت چھوٹتا ہے، دوستو امام صاحب کو سلام پھیرنے کے بعد سیدھے اٹھے گا اور ثنا پڑھنے کے بعد جیسے کہ نماز پڑھی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع کرے گا، پھر دو سجدے کرے گا اور اس کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت چھوٹ جائے گی تو بالکل آسان ہے۔ اسی طریقے سے اگر دو رکعت چھوٹتی ہے تو یہ بھی آسان ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے گا، جیسے کہ نماز پڑھی جاتی ہے قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد رکوع کرے گا، دو سجدے کرے گا، پھر اٹھے گا اور اسی طریقے سے نماز کو پڑھے گا، سلام پھیر دے گا، تو دو رکعت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن عام طور سے جو لوگوں کا ڈاؤٹ رہتا ہے، جو شک میں رہتے ہیں اور بغیر جانے یا انجانے میں نماز کو پڑھ ڈالتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے، وہ تین رکعت میں ہوتی ہے۔ تین رکعت چھٹنے کے بعد ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ نماز کو کیسے پڑھنی ہے، صحیح راستہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ دوستو، جب تین رکعت آپ کی چھوٹتی ہے، یعنی تین رکعت والا کوئی شخص مسبوق ہوتا ہے، اس کا دو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ جیسا کہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے تو ہماری وہ پہلی تحیات مانی جائے گی، اس میں ہم صرف تحیات پڑھیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تین رکعت چھوٹی ہے تو اس طریقے سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد جیسا کہ قرات کی جاتی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دو سجدے کریں گے اور وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اگر وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تحیات میں اور پھر اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد پھر آپ قرات کرتے ہیں، پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں، یہ دوسری رکعت ہوئی، اور پھر اٹھ جائیں گے اور تیسری رکعت آخری رکعت میں جو قاعدہ ہوگی اور نماز مکمل کر لیں گے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد جو قرات کا جو ترتیب ہے اس کو فالو کرتے ہوئے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور وہاں اس کے بعد وہاں آپ تحیات میں نہیں بیٹھیں گے، بالکل کھڑے ہو جائیں گے دوسرے رکعت کے لیے۔ دوسرے رکعت میں آپ اسی طریقے سے قرات کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے۔ اب یہاں دوسرے رکعت میں آپ تحیات کے لیے بیٹھیں گے اور تحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے تیسرے رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ تحیات میں بیٹھیں گے تو آپ کی یہ آخری تحیات مانی جائے گی۔ اس آخری تحیات میں یعنی قاعدہ میں آپ تحیات پڑھیں گے، درود شریف ملائیں گے اور دعا معصورہ پڑھیں گے اور سلام پھیرنے کے آپ کا یہ نماز مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستو، جو تین رکعت نماز چھوٹتی ہے اس کا دو طریقہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک طریقہ کو فالو کرتا ہے تو دوسروں کا شک رہتا ہے، ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کیا یہ نماز صحیح ہے یا یہ والا طریقہ صحیح ہے۔ دوستو، یہ دونوں طریقہ صحیح ہے۔ اگر آپ کی تین رکعت چھوٹتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو فالو کر سکتے ہیں، یعنی امام صاحب کو سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھیں گے اور قرات کرنے کے بعد رکوع سجدہ کریں گے، اور اسی یعنی امام صاحب کے ساتھ جو رکعت ملی ہے اس کو لے کر یہ دوسری رکعت ہوئی، تو اس میں آپ تحیات میں بیٹھ جائیں گے یا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں دو طریقہ ہے، دو راستہ ہے۔ تحیات میں آپ بیٹھ کر اب بعد میں دو رکعت مکمل کریں، یا آپ پہلے جو رکعت
कंप्लीट कर रहे हैं, जो मसबूक है कज़ा उसको आप पूरा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ना बैठे बल्कि खड़े हो जाए और दूसरे रकत जो आपकी मसबूक मानी जा रही, छूटी हुई मानी जा रही है, तो दूसरे रकत में तहियात में बैठकर फिर खड़े हों और फिर तीसरे रकत के लिए रकत मुकम्मल करें। ये दो रास्ते हैं, दो तरीक़े हैं। जहाँ तक बात है 4 रकत छूटने की, अगर किसी की 4 रकत छूटती है तो बिल्कुल आसान है, जैसा कि इमाम साहब जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, जैसा कि 4 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है उस तरीके से आप पढ़ लेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो ये 4 रकत नमाज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीक़ा रहा और ये बिल्कुल आसान है, बस समझने की बात है। हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। जान कर जब इस चीज़ को करेंगे, सीख कर करेंगे, तो इसकी अहमियत हमारे दिल में और दर्जा बढ़ेगी, और जब इसकी अहमियत हमें समझ में आएगी तो इस काम को करने में, इस अमल को करने में हमें मज़ा आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।